قیوم، تو خالق ہے ہر شے کا یا حی یا قیوم، ہر پل تیرا رنگ نیا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو ہے نور عرش و سما یا قادر یا ہادی، تو ہے نور عرش و سما یا قادر یا ہادی، نور سے اپنے راہ دکھا یا حی یا قیوم، نور سے اپنے راہ دکھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ پیدا کر کے انسان کو دی قرآن کی تعلیم، پیدا کر کے انسان کو دی قرآن کی تعلیم، بخشے تو نے لطف و نوا یا حی یا قیوم، بخشے تو نے لطف و نوا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ وصف کہاں تک لکھے تیرے شاعر ہے چمدان، وصف کہاں تک لکھے تیرے شاعر ہے چمدان، کیا تائب کیا اس کی ثنا یا حی یا قیوم، کیا تائب کیا اس کی ثنا یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک، اللہم زد فزد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، متقین کا وصف بھی ہے اور اہل ایمان کی نشانی بھی ہے، کامیاب اور بامراد لوگوں کی پہچان بھی ہے، اور ارشاد ربانی بھی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی زکوٰۃ یہ گروتھ ہے بیسیکلی آپ کے اموال میں، یہ افزائش ہے، بڑھوتری ہے، نمو ہے، اضافہ ہے۔ وہ بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے تو انسانی زندگی دم توڑ دیتی ہے، اور جب منی سرکولیشن رک جاتی ہے تو نظام معیشت دم توڑ دیتا ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز مال کا گردش کرتے رہنا، اموال کا فقراء، مستحقین اور غرباء تک پہنچتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دین اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو نفع رساں ہونا چاہیے، وہ دعا وہ مضر نہیں ہوتا، وہ مومنین کے حق میں نافع ہوتا ہے۔ تو جناب آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، وہاں سے کرم کی برسات
ہوتی رہے گی. کسی کی راہ میں رکاوٹ آپ کی ذات سے نہیں آنی چاہیے. پھر دیکھیں آپ کے لیے آسانیاں ہیں, راحتیں ہی راحتیں. بیسیکلی صاحب نصاب مسلمان پہ سال کے گزر جانے کے بعد آپ کے مال کے مخصوص حصے, ٹوٹل مال کی بات نہیں ہو رہی, جسٹ 2.5% یا 40واں حصہ غیر سید غیر ہاشمی کو مال کا مالک بناتے ہوئے یعنی مستحق کو دے دینا, یہ ہے زکوٰۃ. اتنا آسان سا جو ہے ہمارا دین ہے اور اس کا پیارا پیارا سا حکم ہے. تو جناب آج ہم یہ جو تزکیہ مال کا ذریعہ ہے یعنی زکوٰۃ, اسی تعلق سے بات کر رہے ہیں. اور جو اسکالر میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاء اللہ آج پہلی مرتبہ اور میرے اس پروگرام میں, اور آپ دیکھتے رہیں گے دیگر میزبانوں کے ساتھ اس نشست کو, جو اسپیشلی طبقہ نسواں طبقہ خواتین کے لیے ARYQ TV نے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ سجانے کی سعادت حاصل کی ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی آج پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. با کمال ہیں, بلند مرتبہ ہیں, اور ذی خرد ہیں, ذی وقار ہیں, اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ندا, اور ARYQ TV کی جانب سے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو رمضان المبارک کی برکتیں, رحمتیں اور سعادتیں مبارک ہوں. بہت شکریہ آپ, خیر مبارک. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماشاء اللہ نوجوان نسل کی ہونہار اسکالر, آپ بھی بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں, محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ زرمینہ؟ الحمدللہ. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور رمضان مبارک کہتے ہیں. جزاک اللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسا نام کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم ان کی آواز سنتے ہیں اور وہ ہماری سماعتوں تک ان کی آواز جب پہنچتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر لوں اور پھر وہ اس کا, ان کی آواز کا جو گداز ہے میں اسے محسوس کرتی رہوں. میں اور ہم سب انہیں مدینے کی کوئل کہتے ہیں, عزیزتی ہیں, حبیبتی ہیں, ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں, اور جب یہ نظر نہیں آتی ہیں تو ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ عنبر اشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں عنبر آپ؟ الحمدللہ. آپ کی بیماری کا ہم سب نے سنا تھا, ہمیں میسیجز بھی آ رہے تھے کہ عنبر باجی کہاں ہیں, تو عنبر باجی آپ بتا دیجئے. ہاں بس اصل میں میرا جو لیفٹ اینکل جوائنٹ جو تھا وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا, تو پلاسٹر چڑھا ہوا تھا. اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, اور ہم آپ کو اسی طرح دیکھتے رہیں. اور ہماری مدینے کی کوئل کی خوبصورت آواز سے ہی ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں بہن. بہت بہت ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی, اور بات یہ ہے کہ دین اسلام میں جو زکوٰۃ کی اہمیت ہے, اس کے جو معانی ہیں, مفاہیم ہیں, اس پہ آپ مختصر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکی اور نشو و نما کے ہیں. جس طرح روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے, روزہ رکھنے سے جسم سے مختلف بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, اس طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کا وہ مخصوص حصہ ہے جو صاحب نصاب ہے شخص پر فرض ہے, تاکہ وہ مالداروں سے لیا جاتا ہے اور مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے. زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. زکوٰۃ صرف بنیادی عبادت نہیں بلکہ روحانی غذا ہے. زکوٰۃ مالی عبادت نہیں, وہ روحانی نظام ہے جس کا مقصد دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی تو سمجھ لو کہ تم اپنے حق سے سبکدوش ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ بے شک تم پر فرض کی گئی جو مالداروں سے لی جاتی ہے, غریبوں, یتیموں, بیواؤں اور مسافروں, غلاموں اور مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا
اور اس میں ملی جلی رہتی ہے تو وہ مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال بھی پاک رہتا ہے, اس کا نفس بھی پاک رہتا ہے. اور جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کا نفس بھی, اس کا تزکیہ نفس ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے کہ ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس مال و متاع جمع ہے تمہاری ملکیت نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اسے لوگوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ندا صاحبہ کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی, دولت کی منصفانہ تقسیم جاری اور ساری رہتی ہے. زکوٰۃ انسان میں ایثار, قربانی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. زکوٰۃ انسان میں تقوی کی روح پیدا کرتی ہے, خوف خدا کو بیدار کرتی ہے گی. اور زکوٰۃ جو ہے انسان کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی ترغیب دیتی ہے, حب دنیا سے انسان کو پاک کرتی ہے گی اور اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے, اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ کو احسان سمجھ کر نہیں دینا چاہیے, زکوٰۃ کو روحانی فرض اور روحانی فریضہ سمجھ کر ادا کی جائے تاکہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم ہوں. اس فورم سے ایک تھوڑی سی بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ندا صاحبہ آج کل لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو تصویریں کھنچوا کر تصویر ڈلوانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو زکوٰۃ دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس ہاتھ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن ہاتھوں سے جا کر اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنے قدم وہ چل کر اللہ کی راہ میں جاتا ہے تو قدم اللہ کی راہ میں نیکی میں لکھے جاتے ہیں. اور جب دل سے اپنی نیت, سچائی کی نیت کے ساتھ دل سے کسی کی مدد کرنے کا سوچتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے, دل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیارے میسیجز ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے. پچھلی شریعتوں میں بھی محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی اس کا حکم ملتا ہے زکوٰۃ کا. جی, اس پہ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور اتنا خوبصورت اور اہم موضوع ہے جو اہم فرض بھی ہے. زکوٰۃ, زکوٰۃ سے ہے طہارت و پاکیزگی. زکوٰۃ دین اسلام کا اہم ترین رکن, تطہیر مال, تزکیہ نفس, اخوت کا پیغام, مساوات کا نظام, بخل سے نجات, روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی عدل کی بنیاد اور رضائے الہی کے حصول کا ایک بہترین, روشن اور شفاف ذریعہ بھی ہے. زکوٰۃ ایک ایسا خوبصورت نظام ہے جو معاشرے میں طبقاتی ڈفرینسز کو ختم کر دیتا ہے اور ایسا خوبصورت نظام کے معاشرے کے ناداروں اور محتاجوں کو معاشرے کا فعال بنانے میں, فعال فرد بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. بالکل جب ہم قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ لازم تھا. جیسے روزے کی تاکید کی گئی, نماز کی تاکید کی گئی, لیکن ان کی ڈیٹیلز اتنی کمپلیٹ نہیں تھیں. وہ ایز پر دیئر نیڈس اور سرکمسٹانسز تھیں کیونکہ ہر امت کے یا ہر دور کے حالات جدا ہوتے ہیں. اور جب نبی کریم, نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے بعد جب دین حق کی تکمیل ہوئی تو زکوٰۃ کے مکمل احکامات واضح طور سے جامع انداز میں ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائے. اس موقع پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں. حضور کی بعثت کے بعد اس کے احکام ہم تک پہنچے ہیں, اس کی کیا تفصیل ہے جانیں گے اس بریک کے بعد. اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان رمضان میں
آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب آج تزکیہ مال کے تعلق سے اور زکوٰۃ کی ادائی کے تعلق سے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاک بھی تشریف رکھتی ہیں، اور ہم سب کی پیاری محترمہ سیدہ عنبر اشرف بھی براجمان ہیں۔ ہمیں بریک سے قبل زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بتا رہی تھیں کہ پچھلی شریعتوں میں بھی اس کا حکم ملتا ہے، اس کی تفصیل، اور میں چاہتی ہوں کہ اجمالاً 2 جملوں میں آپ اپنی بات کو سم اپ کر لیجیے۔ جی، سورہ انبیاء کی آیت 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا کہ وہی کے ذریعے ان کو تعلیم دی گئی کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور وہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، مجھے باعث برکت بنایا ہے، اور مجھے تا حیات یہ تاکید کی ہے کہ ساری زندگی میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ کتنے پیارے یہ کلمات ہیں جس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا پیارا اور آسان عمل ہے جو ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے، اور نماز اور زکوٰۃ کا کئی مقامات پر ایک ساتھ تذکرہ ہے۔ اچھا، سورہ مریم کی آیت 55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوالٹیز کا، صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی ہمیں اس کا ارشاد ملتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، یہاں رکوع کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جو اہل یہود تھے ان کی عبادت میں رکوع کا تصور نہ تھا، دیٹس وائی یہاں بطور خاص پھر اس کا ذکر ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو سورہ مائدہ کے 3rd رکوع میں بنی اسرائیل کے عہد کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، انبیاء کا تم ساتھ دیتے رہے، رسولوں کا ان کے مشن میں ان پر ایمان لا کے، اور مال خرچ کرتے رہے دین حق کی سربلندی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو باغات عطا فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت احکام کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گی، اس خوبصورت حدیث مبارکہ کے مفہوم کے ساتھ، کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو گویا تم اللہ رب العزت کے محفوظ قلعوں، کاسلز کے اندر اپنے مال کو محفوظ کر، سبحان اللہ، فرمایا اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں کر لو گے۔ تو یہ مال کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی ڈاکٹر صاحبہ، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہمیں حکم زکوٰۃ ملتا ہے، تو اس کی تاکید اور ترغیب کے ضمن میں کلام کیجئے، اور ہم سب سننا چاہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ تو حق ہے یتیموں، مساکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر خاص طور سے وہ مال جس کی خواہش ہر انسان کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ہر صاحب نصاب شخص پر اپنے مال میں سے سال میں 1 مرتبہ 40% حصہ اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا گیا ہے گا، اور اس کے ساتھ صدقہ، خیرات اور اللہ لوگوں کی مدد کرنے کا عمل سارا سال جاری اور ساری رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں اللہ دگنا دے گا، اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سے پوچھیں لوگ کہ مال کہاں خرچ کریں، تو جواب دو کہ جو مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یتیموں، بیواؤں، مساکینوں اور ضرورت مندوں میں خرچ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گے اور نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو کہنے نہیں رسول اللہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو جہنم میں جائے گی اور قیامت کے دن تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائی جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص گزرا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص کا سارا گھر کا سامان سمندر کے کنارے پڑا ہوا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ ادا کر کے کرو، بیماریوں سے نجات صدقہ ادا کر کے کرو، اور مصیبتوں سے نجات دعا کر کے کرو. تو جب ہم معاشی معاملات میں اور اپنے سارے معاشی معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو ہمیں اللہ یہ مال دگنا عطا کرتا ہے گا اور اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ دیا جاتا ہے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اور میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق خدا کی خدمت کو گزارا. تو اتنا مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے جہاں نور کی برسات ہو رہی ہے. آپ کسی کی مدد کر کے تو دیکھیں اس مبارک مہینے میں، آپ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ کر تو دیکھیں، آپ کسی بیوہ کے گھر کھانا پہنچا کر تو دیکھیں اپنے صدقات خیرات و زکوٰۃ میں سے، تو اللہ آپ کی ساری راہیں کھول دے گا، اجر بھی ملے گا اور آسانیاں بھی ملیں گی، دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک بہت ہی خوبصورت پیغام. میں آپ کے سمجھاؤں گی زرمینہ ناصر، اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم مقصد زکوٰۃ پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو غربت و افلاس کے خاتمے کا ہماگیر پروگرام ہے اور سب کے لیے ہے، اوپن فار آل، تو سب کو نفع مل رہا ہے. اور اللہ نے کتنا ایک خوبصورت بھئی حکم دے دیا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرو، منی سرکولیٹ کرتا رہے گا اور اکنامک اسٹیبلٹی اس سے ممکن ہوگی. کیا کہیں گی؟ بہت ہی اچھا آپ نے اور عمدہ سوال کیا. اللہ تعالیٰ میں اس کی حکمتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دیکھیں آپ نے بھی بات کی ہے کہ پیسہ صرف ایلیٹ کلاس تک یا کچھ محدود لوگوں تک لمیٹیشنز اس کی نہ رہیں. سرکولیشن آف منی اور ریوالونگ آف منی فار دا اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ، دیٹس پریٹی مچ امپورٹنٹ. کیونکہ جب وہ لوگ جیسے عمراء ہیں وہ محبت کے ساتھ اپنا یہ فرض ادا کریں گے، غریب اپنا عزت کے ساتھ ایک وقار کے ساتھ اس کو وصول کریں گے، تو سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غربت و افلاس کے خاتمے کا یہ ایک ہماگیر پروگرام ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کے اندر جو مصارف کی ڈیٹیلز بیان کی گئی نا کہ غربا ہیں، مساکین ہیں، پھر مقروض لوگ ہیں، تو زکوٰۃ ان کا سہارا بن جاتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، ان کی محتاجگی کو دور کرنے کا ایک بڑا خوبصورت ڈسپلن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. پھر جو حسد کے جذبات ہیں، بغض کے ہیں کہ فلاں کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن ایسے چونکہ انسانی فطرت ہے تو ایسے نیگیٹو جذبات کو بھی فروغ ملنے میں یہ چیز رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے نا. زکوٰۃ محبت و امن کو، اتحاد کو فروغ دیتی ہے، کرائم ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، حرام دروازے بند ہو جاتے ہیں، پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے جس کے اندر سود، گداگری، بیگرز، غربا، ان سب کا، پاورٹی کا، غربت کا بیسیکلی خاتمہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کی بہت تعریف فرمائی کہ جب ان پر قحط کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، گیدر ہو کر مال سے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پھر اس کا ایک اور بہت بڑا معاشرتی بینیفٹ ہے. آپ دیکھیں نا کہ اکنامکس کا ایک رول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آبویسلی قوت خرید، جب ہم ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کے بعد ہم سپلائی بڑھائیں گے. قوت خرید سے ہی معاشی پہیہ چلتا ہے نا. تو اٹس آر ڈیوٹی کہ معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں یا جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مکمل احکام دین علماء کرام سے حاصل کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کی محرومیوں کا خاتمہ کرنے کی، ان کو معاشی طور پر آسودہ کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھیں ہم تاریخ کا بھی جائزہ لیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب زکوٰۃ کا اتنا شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نظام موجود تھا تو زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن لینے والے جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے. آپ دیکھیں کیوں، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا گیا نا، اور ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لیے سب کچھ ہے جس ایگزیکٹلی، اور ہر ایک کو خود کفیل بنا دیا گیا. اور پھر منصفانہ جو تقسیم ہے نا، میں سمجھتی ہوں رائٹس کی، وہ بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ اس میں بے حد حکمتیں ہیں. دیکھیں نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی کوالٹی بھی بتائی گئی اور جو اللہ نے دیا اسی میں سے تو خرچ
خرچ کر رہے ہیں اس کے بندوں تک ہم پہنچا رہے ہیں، پھر ہمیں کون سا اپنے پلے سے خرچ کر رہے ہیں، Exactly. دینے والا بھی وہی ہے. بخل سے نجات مل رہی ہے، رغبت دنیا کم ہو رہی ہے تاکہ ہمارا دل عمل خیر کے لیے، نیکی کے لیے تیار ہو سکے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر آپ نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، اور حضور داتا گنج بخش کشف المعجوب میں بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ لوگوں کے پاس مال ہو، ٹائم ہو، یا کوئی بھی ان کی کیپیبلٹی ہو، ان کی کوئی بھی صلاحیت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کسی کو دیں گے تو کم ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں گویا اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. نکھار پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کا اہتمام. بال خراب ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اسپلٹ اینڈز کٹوانے کے لیے سیلون جاتی ہیں خواتین، بال اچھے ہو جاتے ہیں، ری گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو گارڈنر ہوتا ہے، جو مالی ہوتا ہے، وہ پودوں کی تراش خراش کرتا ہے نا، صاف ہو جاتے ہیں. تو یہ تو 2.5% ہے بس، ٹوٹل کا ڈیوائڈ کر دیجئے 40 سے، کل مال کا 40%. کیا کہنے جناب. کلام شامل کریں گے. کوئی دنیا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا مانے. ان کی اوقات اس روش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا، اس روش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا. مجھ سی ناچیز پہ ہے کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی. سے ہے سارے
مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان ARYQ TV کی ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن، جس کا سرنامہ ہے نعمت افطار. اور یہ جو ہے جناب خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹ ہے، جسے آپ کم و بیش پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ARYQ TV پہ دیکھتے ہیں. اور آج ہم کیا بات کر رہے ہیں ہمارے آج کے پروگرام ماہ رمضان اور خواتین میں؟ تو جناب آج بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، جو کہ مالی عبادت ہے، تزکیہ مال، معاشرتی انصاف کا ضامن ہے. حقدار کو اس کا حق دے دیجئے، پھر دیکھیے آپ کی راہیں کیسے آسان ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور زکوٰۃ دینے کے تعلق سے بات ہوئی. اب ہم بات کریں گے کہ ادائی زکوٰۃ میں جو کوتاہی کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا وعیدات ہیں؟ بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قومیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اس قوم پر عذاب نازل فرما دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے چہروں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا متاع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا متاع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اونٹوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اونٹوں کو بلائے گا، جمع کرے گا، زمین سیدھی کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ان کو اپنے پاؤں سے روندو اور ان کو اپنے منہ سے کاٹو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے. ایک وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، دوسرا وہ بادشاہ جو اپنی قوم پر زبردستی مسلط ہو گیا، اور تیسرا وہ شخص جو تکبر کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ دیا ہے، ہم اپنے دل کے دریچے کھول لیں، ہم اپنے احساس کو جگا لیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں کہ جس کو بھی ٹھکرایا زمانے والوں نے اس کو سینے سے لگایا میرے کملی والے نے. تو اب بھی وقت ہے، آئیے غریبوں کو ان کا حق دیں، یتیموں کو ان کا حق دیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھیں، مفلسوں اور لاچاروں کی مدد کریں. اس لیے کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے اور اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تمہیں اس کا دگنا عطا کر کے دے گا. مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. دروازے پہ ایک سائل آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں گن کے دینے لگیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ روٹیاں گن کر نہیں دے ورنہ اللہ بھی تجھے گن کر دے گا. تو اللہ کی راہ میں ہم اپنا دل تو وسیع کر لیں، ہم اپنے ذہن کی تو اصلاح کر لیں، ہم اپنے کردار کی اصلاح تو کر لیں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح تو کر لیں. ہم اللہ کی راہ میں 2 قدم بڑھیں تو منزل کے لیے 2 گام چلے اور منزل سامنے منزل آ جائے. واہ واہ جو واہ. اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ماشاء اللہ بہت خوبی سے بات کرتی ہیں، پیغام دیجیے. جی میرا میسج یہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور تمام انسانوں کی خیر خواہی کرنے پر ہی، یعنی ہیومینٹی کے لیے اچھا کرنے پر ہی بیعت کی تھی. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. دیکھیے پانی جب رواں رہتا ہے نا تو صحت افزا ہوتا ہے، جب کھڑا رہے تعفن زدہ ہو جاتا ہے اور بہت ساری ڈینجرس ڈیزیزز کو
آغاز کرتا ہے. تو واہ، ہمیں بے شک. چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے قریبی ہیں, ہم سے کنیکٹڈ ہیں, جو وائٹ کالرز ہیں, جو ہم سے یقیناً اپنی نیڈ کا اظہار نہیں کر سکتے شاید, تو ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرتے ہوئے تحائف کی صورت میں, یا جس طرح دین اسلام کے احکام مکمل ہمیں ملتے ہیں, ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور جیسے آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ وضاحت کی وعیدات کی, کہ جو بتایا گیا کہ ان کی پیشانیوں کو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اور ان کی پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا, کیونکہ جب ان سے لوگ یقیناً نیڈی پیپل جب ان سے ذکر کرتے ہیں تو پیشانی پہ بال آتے ہیں نا انسان کے, کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, اور پہلو بدل کے پیٹھ موڑ کے وہ چلے جاتے ہیں. تو ان وعیدات سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پاک اور مبارک ماہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ضرور ذہن میں رکھیں, جو ابھی مجھے اچانک میرے ذہن کے نقشے پر جلوہ گر ہوئی, کہ اللہ کے حکم سے حدیث کا مفہوم ہے فرشتے زمین پہ صبح کے وقت اترتے ہیں, اور جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں. تو نبی کا صدقہ ہے, کرم کا نزول ہے, یہ اس پاک مہینے کا اپنا معمول ہے. دل میں ہو گر عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود, پھر سمجھ لو عبادت قبول ہے. تو دیتے رہیے, آتا رہے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خوش رہیں زرمینہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا پیغام دیں گی؟ بس اتنا مبارک مہینہ ہم پر سائے فگن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی مومن کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا, اور جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی کی مشکل کو آسان کرے گا تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو آسانیاں تقسیم کریں, لوگوں میں محبتیں تقسیم کریں, کدورتیں ختم کریں, لوگوں میں محبتوں کی روشنیاں تقسیم کریں, تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, ندا صاحبہ, جس کو اللہ مل جاتا ہے تو زمان و مکان کی تمام بلندیاں ان کے قدموں کو چھونے لگتی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جزاک اللہ. محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی آپ کی. جناب, مال کے تزکیے کے حوالے سے بات ہوئی, اور یہ بیسیکلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی مال تو جا رہا ہے, تو یہ صرف جا نہیں رہا, یہ وہاں سے بہت سارا آنے کی نویدیں بھی ساتھ لے کے آ رہا ہے. اور اگر نہیں دیجیے گا, بچا لیجیے گا کہ بھئی کل کام آئے گا, تو یہ کل ول کچھ کام نہیں آئے گا, بلکہ وعیدات بھی ساتھ لے کے آپ کے لیے آ رہا ہے, کیونکہ حکم الہی ہے. تو اب اس پہ اس حکم کو بجا لانا جو ہے, اس کی بجا آوری, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر بات یہ ہے کہ جب ہم تزکیہ مال کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات جو کثرت ہوتی ہے وہ بھی قلیل ہو جاتی ہے, اور قلیل بھی اگر وہاں سے اذن ہو جائے تو بابرکت ہو جاتا ہے اور کثیر ہو جاتا ہے. تو یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کم بچ گیا, یہ دیکھیے کہ رضا الہی مل گئی, اور جو بھی عمل خالصاً لوجہ اللہ ہوتا ہے اس پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ہی ایسی. تو بس آج ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے بات کی. ہمارے ساتھ محترمہ سیدہ عنبر اشرف یہاں تشریف فرما ہے. میں چاہتی ہوں کہ آخر میں ایک کلام شامل کیا جائے, آپ کا وہ خوبصورت انداز ہو, اور بلکہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں. ایک دن
دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئی ہو سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئی ہے سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دل بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دل بے بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں